ویسے تو جنات کے بہت سارے واقعات سننے میں آتے ہیں، لیکن میں ان واقعات پر یقین نہیں کرتا تھا کہ یار ایسا کچھ نہیں ہوتا، کوئی جن بھوت نہیں ہوتے، یہ بس انسان کا اپنا وہم ہوتا ہے۔ لیکن میرے اس وہم کو بدلنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ میرے ساتھ بھی کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں، لیکن اللہ کے کرم سے میں ان تمام چیزوں سے محفوظ رہا۔ اس کے بعد مجھے یقین آیا کہ بالکل جنات کا وجود ہوتا ہے اور وہ ہمارے آس پاس ہی رہتے ہیں۔ لیکن آج میں تمام دوستوں کو اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ اس واقعے کے بعد میرے ساتھ کچھ نہ کچھ رونما ہوتا رہتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ آج سے 4 سال پہلے سردیوں کے موسم میں رات کے تقریباً 10 بجے کے قریب بابا نے مجھے بلایا اور میڈیکل اسٹور پہ بھیجا کہ یہ پرچی پر لکھی ہوئی دوائیں لے آؤ۔ بتاتا چلوں کہ میں ایک گاؤں میں رہتا ہوں۔ ہمارے یہاں یہ چھوٹا سا گاؤں شیخو پورہ سے 18 سے 17 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے۔ یہاں پر سردیوں میں رات ہوتے ہی گلیاں ویران ہو جاتی ہیں۔ ہر کوئی سردی سے بچنے کے لیے اپنے اپنے گھروں میں گھس جاتا ہے۔ ہمارے گھر سے تقریباً 4 سے 5 منٹ کی مسافت پر ہمارے گاؤں کا چھوٹا سا ویگن اسٹینڈ ہے۔ وہاں پر دیر رات تک کچھ دکانیں کھلی رہتی ہیں۔ میں نے بابا سے دوائی کی پرچی لے لی اور کہا کہ اگر کوئی میڈیکل اسٹور کھلا ہوا تو میں ضرور لے آؤں گا۔ میں نے تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار بھی کیا کہ بابا آپ ٹائم پر دوائی کیوں نہیں بتاتے۔ خیر میں نے بائک گھر سے نکالی اور ویگن اسٹینڈ کی جانب چل پڑا۔ باہر گلیاں بالکل ویران تھیں۔ اتنی رات کو کبھی بھی اکیلا باہر نہیں گیا تھا، تو تھوڑا سا دل میں ڈر بھی تھا کہ کوئی چور ڈاکو ہی نہ آ جائے سامنے۔ اپنے نام کی طرح میں خود بھی بڑا معصوم سا ہوں، کیونکہ اس وقت مجھے اپنی بائک کی آواز سے بھی خوف آ رہا تھا۔ راستے میں ایک جگہ ایسی تھی جہاں پر نئی دکانیں وغیرہ تعمیر ہو رہی تھیں۔ جب میں اس زیر تعمیر دکانوں کی مارکیٹ کے سامنے پہنچا تو مجھے بائک کی روشنی میں ایک دکان کے بالکل عقب میں ایک برقع پوش عورت کھڑی نظر آئی۔ میں نے اس کو نظر انداز کیا اور جیسے ہی اس کے پاس سے گزرا اس نے رکنے کا اشارہ کیا، لیکن میں نے رکنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے بائک نہیں روکی، لیکن اس سے چند گز کے فاصلے پر پہنچ کر اچانک ذہن میں خیال آیا کہ یار پوچھ ہی لیتا ہوں کیا کہتی تھی وہ عورت۔ میں نے بائک روکی، پیچھے مڑ کر دیکھا تو اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ عورت کہاں کھڑی ہے۔ دل میں ڈر بھی تھا کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو، کیونکہ مجھے راستے میں کوئی انسان نہیں ملا سوائے اس عورت کے، وہ بھی اس سنسان مارکیٹ کے باہر۔ خیر میں نے بائک کو اس مارکیٹ کی طرف موڑا تاکہ بائک کی لائٹ میں اس عورت کو دیکھوں کہ وہ کہاں پر ہے۔ میں نے صرف بائک کا رخ اس جانب کیا، بس یہ ہمت نہیں ہوئی کہ اس کے نزدیک جاؤں۔ روشنی میں وہ برقع پوش جیسے ہی دکھائی دی میں نے زور سے آواز دی کہ کون ہو اور مجھے رکنے کا اشارہ کیوں کیا، سب ٹھیک تو ہے؟ میری آواز میں کپکپاہٹ تھی، سردی کی وجہ سے تھی یا ڈر کی وجہ سے مجھے معلوم نہیں۔ میں نے جیسے ہی آواز لگائی اس کے جواب میں اس عورت نے ایک دکان کے اندر اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میرا سامان اندر پڑا ہے، وہ تو اٹھا لاؤ۔ بس یہی الفاظ سن کر سر سے پاؤں تک سردی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ اس عورت کی آواز نہ عورت کی تھی نہ مرد کی تھی۔ عجیب سی آواز تھی جسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ عورت یہی بات کر کے میری جانب بڑھی۔ اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ ذہن میں آیا کہ میں اب نہیں بچوں گا۔ خیر پھر اچانک میرے حواس بحال ہوئے، پتہ نہیں کیسے، جیسے ہی دماغ کی بتی جلی، جس جانب بائک کا رخ تھا اس جانب میں نے بائک دوڑا دی۔ پھر مجھے یاد نہیں رہا کہ میں کہاں جا رہا تھا، کیا لینے جا رہا تھا۔ میں نے واپس بائک دوڑائی اور ہمت نہیں ہوئی کہ پیچھے مڑ کر دیکھوں۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں گھر کے دروازے پر پہنچا۔ دروازہ بند تھا۔ میں نے بریک نہیں لگائی اور بائک کو دروازے میں ٹھوک دیا۔ ڈر کے مارے آواز نہیں نکل رہی تھی کہ کہیں وہ عورت پیچھے بھاگتی ہوئی نہ آ رہی ہو۔ دروازے کی آواز سن کر میرا بھائی بھاگا ہوا باہر آیا اور مجھے حیرت اور پریشانی میں دیکھ کر مجھ سے پوچھنے لگا۔ سب گھر والے اکٹھے ہو گئے کہ کیا ہو گیا ہے۔ اسے کچھ دیر تک میں بالکل چپ چاپ رہا، کیونکہ میری زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ جیسے ہی آواز ٹھیک ہوئے میں نے ساری بات بتائی۔ پھر بھائی نے دوست کو کال کی اور تھوڑی دیر بعد دوست حاضر ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو، دیکھتے ہیں وہاں کیا تھا جس سے تم اتنا ڈر گئے ہو۔ میں تو نہیں جا رہا تھا، لیکن مجھے زبردستی ساتھ لے گئے۔ دلاور اپنی گاڑی لے آیا اور گن اٹھا لایا۔ بھائی نے بھی اپنی گن ساتھ لے لی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈاکو نہ ہو، لیکن ہم جب وہاں پہنچے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا تو صرف سناٹا اور گھپ اندھیرا۔ میں گاڑی سے نیچے نہیں اترا۔ وہ دونوں باہر گئے لیکن کچھ نہیں تھا۔
اس واقعے کو کافی وقت ہو گیا ہے، لیکن اس عورت کی آواز ابھی تک میرے دماغ میں گونجتی ہے۔ دوستو، میری زندگی میں ایسا واقعہ میرے ساتھ پہلی بار رونما ہوا۔ شاید وہ کسی کی دعائیں تھیں جنہوں نے مجھے ہوش سے کام لینے پر آمادہ کیا اور میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔